الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورۃ الکہف، کہف کہتے ہیں غار کو، چونکہ اس میں غار والوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اسی سے سورہ کا نام رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس سورہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس کائنات کا بہت بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، جس کے فتنے میں کئی لوگ ملوث ہوں گے، کئی لوگ ایمان سے پھر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات میں جو دعائیں سکھائیں، 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے، ان میں سے ایک دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان شروع کی 10 آیتیں سورہ کہف کی یاد کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یعنی وہ دجال کے فتنے سے وہ مسلمان بچ جائے گا، محفوظ رہے گا، جس کو شروع کی سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد ہوں گی۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، جمعہ کے دن اگر کوئی مسلمان اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، اس سورہ کو پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسلمان کے لیے ایک نور، ایک روشنی ہوگی آئندہ جمعہ تک۔ ایک صحابی اپنے گھر میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے ہیں، بازو میں ان کا بچہ سو رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور قریب ہی میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ یہ تلاوت کرتے جا رہے ہیں، گھوڑا بدک رہا ہے، جیسے تلاوت بند کرتے ہیں وہ رک جاتا ہے، پھر تلاوت شروع کرتے ہیں تو وہ بدکنے لگتا ہے۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، کوئی بادل کی طرح کوئی چیز تھی جو ان کے قریب آ رہی تھی، تو بہرحال اس درسے کے قریب بچہ سو رہا ہے، انہوں نے تلاوت بند کی۔ صبح میں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک السکینہ، وہ سکونت تھی، وہ رحمت تھی، اللہ کی جانب سے نازل ہو رہی تھی قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے۔ اور وہ جب سورہ تلاوت کر رہے تھے تو وہ سورہ کہف کی تلاوت جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو بہرحال مختلف احادیث میں جو ہے اس سورہ کی فضیلت آئی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اس کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے، جمعہ جو ہے خود پڑھے، اور اسی طرح اہل و عیال کو تاکید کرے کہ اس سورہ کو جو ہے جمعہ جو ہے تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف والوں کا واقعہ اس انداز سے شروعات کی آغاز فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ آپ یہ سمجھتے ہیں غار والے جو کہ رقیم کے رہنے والے تھے، ہماری آیتوں میں سے، نشانیوں میں سے عجیب نشانی؟ سوال کریں اللہ تعالی، اللہ کی بے شمار نشانیاں اس کائنات میں۔ یہ آسمان جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، بہت زیادہ اللہ کی نشانیاں۔
انسان غور و فکر کرے گا تو بہت سی اس کائنات میں نشانیاں ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ کوئی تعجب کی بات اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ نے آگے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، یاد کرو اس واقعے کو جب چند نوجوان غار میں پناہ لیے، فقالو ان لوگوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تیری جانب سے ہم پر رحمت نازل فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رشد و ہدایت صحیح رہنمائی تو فرما۔ کچھ نوجوان تھے جو اہل ایمان تھے، اس دور کا جو بادشاہ دقیانوس بت پرست، بتوں کی عبادت کرنے والا، دوسروں کو بھی مجبور کرتا تھا کہ بت پرستی کرے، بتوں کی عبادت کریں۔ یہ کچھ نوجوان جو توحید پرست تھے، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے تھے، لوگوں کے درمیان توحید کی دعوت یہ دیتے رہے۔ یہ بات آہستہ آہستہ جو ہے وقت کا جو بادشاہ ہے، بادشاہ کے پاس پہنچی۔ دربار میں ان لوگوں کو بلایا، پہلے تو تاکید کی، نوجوان نہیں مانے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا لباس اتار لیا گیا، سختی ان کے ساتھ پیش آئی گئی۔ تو یہ نوجوان اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچانے کے لیے قریب کے غار میں جا کر پناہ لے لیے۔ رقیم اس بستی کا نام ہے جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے، بستے تھے۔ وہاں سے ہٹ کر غار میں جا کر ان کے ساتھ میں ایک کتا بھی چلا، کتے کو بھی ساتھ میں لے کر گئے۔ غار میں جا کر ان لوگوں نے پناہ لی، ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں اول فتیہ، اللہ نے خاص طور پر کہا نوجوان تھے۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والوں میں بھی نوجوان کی تعداد، یا جلد سے جلد اسلام کو سمجھنے والوں میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بزرگ لوگوں کے مقابلے میں نوجوان جلد سے جلد جو ہے دین کو اسی طرح بات کو سمجھتے ہیں، یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ نوجوانوں میں یہ جذبہ بھی ہوتا ہے کچھ کر گزرے، اور نوجوان کر بھی سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جوانی کی یا نوجوانوں کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ جوانی کی جو عمر ہے یہ ایسی عمر ہے، انسان اگر اس میں بھٹک جائے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، بے راہ روی راستہ اختیار کر لے، تو سمجھ جائیے کہ وہ صحیح راستے پر آنا اس کا مشکل ہے۔ اس کے بجائے یہی نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، اللہ کی بندگی میں لگاتا ہے، دین اسلام کی خدمت میں لگاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 خوش نصیب لوگ جن کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، وہ نوجوان بھی ہے شاب نشا فی عبادت ربی، وہ نوجوان جس کی جوانی گزری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، جس کی جوانی گزری اللہ تعالیٰ کی بندگی میں۔ قیامت کے دن جو 5 جو ہے سوالات ہوں گے، تو عمر کے ساتھ ساتھ میں جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے خاص طور پر سوال کریں گے۔ حالانکہ عمر کے اندر تو جوانی آ جاتی ہے، لیکن یہ انسان کی زندگی کا ایک مخصوص حصہ ہے جس میں انسان جو ہے پوری طرح قوی، طاقتور ہوتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بندگی کرتا ہے، دین اسلام کی خدمت وہ کرتا ہے، تو یہ چیز اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ، تو اس لیے کہا گیا اذ اول فتیۃ الی الکہف، کچھ نوجوان پناہ لیے
غار میں کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب آتنا من لدنک رحمہ، رحمت ہم پر نازل فرما، ہمارا جو معاملہ ہے اس کو آسان کر دے۔ تو غار میں پناہ لیے، اللہ نے ان کے دین ایمان کو بچانے کے لیے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، کانوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، یعنی آواز ان کو باہر کی سنائی نہیں دیتی تھی۔ سلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار میں، 1 دن 2 دن، سال 2 سال، مہینہ 2 مہینہ نہیں، 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے، 309 سال تک سوتے رہے۔ آگے اللہ نے ان کا واقعہ بیان کیا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لائے، زدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے، ایک مسلمان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ ایمان کب بڑھتا ہے؟ جب ایک مسلمان نیک اعمال صالحہ کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اس کے بجائے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، شیطانی کام کرتا ہے، ایمان اس کا گھٹتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی مثال بھی دی حدیث میں، چور چوری کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، زانی زناکاری کرتا ہے تو اس سے ایمان نکلتا ہے۔ جس طرح چھتری ہوتی ہے اس طرح انسان کے سر پر آ کر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان نیکیاں کرتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ہم نے ان کے ایمان ہدایت میں اضافہ کیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ یہ ضروری ہے۔ انبیاء کو بھی آپ دیکھیں گے، سارے معاشرے میں سب مخالف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا گئے بت خانے میں، سارے بتوں کو توڑ دیا۔ ساری قوم سوالات کر رہی ہے، اکیلے کھڑے ہو کر جواب دے رہے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، واقعہ آسان نہیں۔ بت خانے میں گھس کر جو ہے پورے بتوں کو توڑ دینا، ساری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر سمجھانا، آگ میں ان کو ڈالا گیا، خوشی خوشی جو ہے کودنا جو ہے یا ڈالا جانا پسند کیا ابراہیم علیہ السلام، پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ کے نبی تنہا مکہ کی وادیوں میں دین اسلام کی دعوت دے رہے، حج کا موسم آ رہا ہے، دور دور سے لوگ آ رہے، کسی کا ڈر خوف نہیں، ہر ایک قبیلے کے پاس، ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں۔ مکہ والے سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، بالکل جو برملا طور پر جو ہے دعوت پیش کریں۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دلوں کو مضبوط کیا جاتا ہے، اللہ کی جانب سے مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، تبھی انسان کر پاتا ہے۔ ورنہ آج کل جو ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے دعوت کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں، کہ دین اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچائیں گے، حکومت کی نظریں ہیں، پریشان کریں گے، فلاں کریں گے، یہ ڈر خوف جو ہے ختم ہوگا کب؟ مسلمان نکلے میدان میں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ نوجوان اسلام قبول کیے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ربطنا علی قلوبہم، دلوں کو ہم نے جو ہے مضبوط کیا۔ اذ قاموا فقالوا، جبکہ یہ نوجوان کھڑے ہو گئے، دعوت دینے لگے، کیا کہنے لگے؟ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اس کے علاوہ کسی کو ہم معبود نہیں پکاریں گے، اس کے علاوہ کسی کو معبود پکارتے ہیں تو یہ بہت بڑا بہتان ہے، جھوٹ ہے، غلط بات ہے اللہ کے معاملے میں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ،
ہماری یہ قوم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، چلو مانتے ہیں تمہاری بات کو اگر تم واضح دلیل لے کر آتے ہو. کسی بھی کتاب میں اللہ نے یہ نازل نہیں کیا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی معبود جو ہے بناؤ. فمن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. دیگر لوگوں کے معاملے میں جھوٹ بولے چلو وہ بھی گنہگار ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے، اللہ نے کہا یہ سب سے بڑا ظالم ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک جو ہے ٹھہرایا جائے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے انسانیت پر، اور سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں. تو بہرحال اللہ نے فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَهُوَ إِلَى الْكَهْفِ، جب تم لوگ اپنی قوم سے الگ ہو چکے ہو تو اللہ کی عبادت کے لیے تو پناہ لو غار کی طرف. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، تمہارے لیے معاملے کو آسان کرے گا. یہ لوگ غار میں گئے، سو گئے. اللہ نے کہا تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، جب سورج نکلتا تھا اس انداز سے نکلتا تھا، اندر دھوپ تو جا رہی ہے مگر ڈائریکٹ ان کے اوپر دھوپ کی روشنی نہیں پڑ رہی، ورنہ لگاتار اگر دھوپ لگے گی جسم جل جائے گا. 309 سال تک سوئے ہوئے ہیں. جب غروب ہو رہا ہے تب بھی جو ہے تپش تو پہنچ رہی ہے، گرماہٹ تو پہنچ رہی ہے، مگر ڈائریکٹ دھوپ جو ہے ان کے اوپر نہیں پڑتی. ایک کام یہ اللہ تک کی جانب سے کیا جانے لگا. دوسرا نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اللہ تعالیٰ کروٹ بدلا رہے تھے. انسان کو دفن کیا جاتا ہے قبر میں، کیڑے کھا جاتے ہیں پوری طرح، تو اگر وہ ایک ہی کروٹ لیٹے ہوئے ہوتے زمین کے کیڑے پوری طرح ان کو کھا جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، ان کا کتا دہلیز پر یا اسی طرح کنارے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر کوئی جھانک کر دیکھتا پلٹ کر وہاں سے بھاگ جاتا. منظر اس طرح اللہ نے جو ہے ان کا بنایا تھا، آنکھیں کھلی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس طرح سو رہے تھے دیکھنے والا اگر کوئی دیکھ لے ہیبت کھا جائے، تاکہ کوئی ان کے قریب نہ جا سکے. تو بہرحال اتنی لمبی نیند سونے کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. کیوں اٹھایا؟ لیتساءلوا بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. اٹھ کر سوال کرنے لگے. قال قائل منہم کم لبثتم، کتنے عرصہ رہے؟ بعض کہنے لگے یومن او بعض یوم، ایک دن ہم لوگ سوئے ہوئے رہے یا دن کا تھوڑا حصہ. اب بھوک محسوس ہو رہی ہے، کہنے لگے چلو کسی آدمی کو ہم میں سے بھیجو جائے. کہنے لگے فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، سکے دیے، یہ سکے لے کر بستی کے پاس جائے. أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پاکیزہ روزی. بعض وصف نے لکھا ہے حلال کھانا لے کر آئے، حرام کھانا نہیں. ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ نے حرام سے جو ہے منع کیا ہے. تو جب یہ بیدار ہوئے کہنے لگے جائے ایہا اسکا طعاما، جو پاکیزہ غذا ہے وہ لے کر آئے. ولیتلطف، ہمارے بارے میں کسی کو خبر نہ دے، چپکے چپکے جائے، خاموشی سے جائے اور اناج یا اسی طرح کھانا لے کر آئے. انہم ان یظہروا، وہ آدمی گیا سکہ دیا دکان والے کو. دکان والا پریشان کہ آج کے دور میں یہ سکہ چلتا نہیں ہے. بازو دکان والے کو اس نے بتایا کہ دیکھو یہ آدمی یہ سکہ لے کر آیا ہے. وہ بھی پریشان. جو آدمی سکہ لے کر گیا ہے وہ کہہ رہا ہے میں ابھی کل یہاں سے گیا ہوں، وہ یہیں کا رہنے والا ہوں، کہیں باہر سے نہیں آیا ہوں. یہ کہتے کہتے بات ساری بستی میں پھیل گئی. وقت کا جو بادشاہ تھا، اہل ایمان تھا،
اس تک بات پہنچی، تحقیق کی گئی، دیکھا گیا، اس کے ذریعے اس کے ساتھیوں تک پہنچا گیا، لوگ وہاں پر پہنچے، دیکھے تو منظر ہی وہاں پر پورا جو ہے الگ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے موت ان پر طاری کی۔ جب ان کو موت آئی، لوگوں میں اختلاف ہوا کیا کیا جائے۔ بعض نے کہا یہاں پر مسجد بنا دیتے ہیں، جس طرح کہ ہوتا ہوا آیا ہے صالحین کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو بہرحال اختلاف ہوا۔ آگے اللہ نے فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 تھے، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ اٹکل پچو کی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے خاموشی اختیار کی تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لوگ 7 تھے، 8واں جو ہے ان کا کتا تھا۔ اللہ نے کہا میرا رب اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اس معاملے میں زیادہ آپ کچھ بحث و مباحثہ مت کیجیے۔ تو 3 سوالات کفار مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر کیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہف والوں کے بارے میں، اگر وہ بتا پا رہے ہیں تو وہ نبی ہیں۔ تو بہت پہلے گزرا ہوا واقعہ اللہ کے نبی نے بتلایا۔ ایک جانب صحابہ کرام کو تسلی بھی دی گئی، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جو آ رہی ہیں یہ تم پر ہی نہیں، تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، ان پر بھی مصیبتیں پریشانیاں آئی، انہوں نے بھی گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، ساری چیزوں کی قربانیاں دیں۔ تو یہ ہر دور میں اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آزمائش رہے گی۔ وہ مسلمان کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے جو اللہ کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اس راستے میں مشقتیں، پریشانیاں آئیں گی، ہم کو جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ یہاں کے ماحول میں بھی کیسے بھی حالات ہو، اللہ کی توحید کو بیان کرنا، اللہ کی توحید کو دوسروں تک پہنچانا، ایک مسلمان پیچھے نہ ہٹے۔ حالات سے ایک مسلمان گھبراتا نہیں، حالات سے ایک مسلمان ڈرتا نہیں، حالات سے ایک مسلمان سمجھوتا کرتا نہیں۔ کئی لوگ سمجھوتا کرتے ہیں، کمپرومائز جس کو کہا جاتا ہے، اسلام میں نہیں، توحید آپ کو پیش کرنا ہے، نہیں۔ اسی طرح حالات سے ایک مسلمان ڈرتا نہیں۔ مسلمان 313 تھے، ان کی اللہ نے مدد کی، مسلمان غالب آئے، اسلام آگے بڑھتا گیا۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان گھبرائیں نہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم لوگ غالب آؤ گے اگر سچے دل سے ایمان کو اپناؤ گے۔ تو غار والے بھی جو ہے مختصر ان کی تعداد تھی، اس کے باوجود بھی یہ ایمان پر ڈٹے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، ایسے انداز میں 309 سال تک اللہ نے ان کو سلا دیا اور ان کے ایمان کو اللہ نے باقی رکھا، بچائے رکھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔